السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج ایک اہم مسئلہ آپ کو بتانا ہے، جس مسئلے کو ہم نے کئی بار آپ سے بتایا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی گھر میں سب سے پہلے کس کی طرف سے ہوگی؟ گھر میں قربانی ہوتی چلی آ رہی ہے، اب کبھی ابا کے نام کی ہوئی تھی، کبھی امی کے نام کی ہوئی تھی، کبھی ابا کی طرف سے، کبھی امی کی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی مرحومین کی طرف سے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کچھ حضرات نے ایسا کیا، اور بعض وہ لوگ کہ جن کے گھر پہلی بار قربانی ہو رہی ہے، اب وہ کس کے نام سے کریں قربانی؟ تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہیں، اس کو غور سے توجہ سے سن لیں۔ دوستو سمجھیے، بہت توجہ کے ساتھ سمجھیے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کہتے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کا کیش، ایکسٹرا سامان، ضرورت سے زائد چیزیں، اسی طرح کاروبار بزنس کا سامان، ایکسٹرا مکانات، ایکسٹرا پلاٹ، زمینیں جس شخص کے پاس ہو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب اس پر ہولان ہول یعنی سال گزرنا ضرور نہیں ہوتا۔ شریعت میں ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، باسی کا، تیواسی کا، ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو جاتا ہے، یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو جاتا ہے، یا اس کے برابر کے کیش موجود ہے اس کے پاس، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ واجب شخص چاہے وہ ابا اماں میں سے ہو، ابو ہوں یا امی ہوں یا بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، اسی طرح بیوی ہو، شوہر ہو اور چھوٹے بھائی ہوں، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ سمجھیں کہ کس طرح قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گھر میں ایک ریتی رواج چلی آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کے نام سے ہوئی، اب چھوٹے کے نام سے ہوگی۔ بڑے بھائی نے ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے ذبح کیا، ان کے نام سے قربانی تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، لیکن فلاں کی طرف سے، فلاں کے نام سے ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک سسٹم چلا رہا ہے کہ بھئی بڑے سے پھر چھوٹے، پھر چھوٹے سے پھر چھوٹے سے۔ نہیں دوستو، قربانی اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ قربانی جس شخص پر واجب ہے اسی پر ہی قربانی کرنا ضروری ہے، وہی کرے گا۔ اب وہ چاہے چھوٹا بھائی ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے بیچ کا بھائی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ دادا دادی ہوں، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں پہلی بار قربانی کر رہا ہے، اب وہ نبی علیہ السلام کے نام سے کرے، یا اپنے مرحومین بزرگوں کی طرف سے کرے، یا اپنے مرحومین دادا دادی کی طرف سے کرے، کس کے نام سے قربانی کرے؟ اس میں لوگ بڑے الجھے ہوئے رہتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ کس کے نام سے قربانی کریں۔ اس مسئلے کو میں دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پر، فون پر بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر پہلی بار قربانی ہو رہی ہے، ہم کس کے نام سے قربانی کریں؟ تو دوستو سمجھیں کہ آپ چاہے آپ کے گھر پہلی بار قربانی ہو رہی ہو، چاہے دوسری بار، چاہے ہمیشہ کی طرح ہوتی ہوئی آ رہی ہو، اگر جو آپ کے گھر میں صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، صرف قربانی کر رہے ہیں، خوشی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، گھر کے لوگوں نے مل کے جو ہے گھر کا بکرا خرید لیا ہے یا حصہ ڈال لیا ہے، تو اگر کسی کے اوپر واجب نہیں ہے تو پھر وہ کسی کے نام کی ہو سکتی ہے۔ جس کے نام سے آپ کرنا چاہیں وہ کسی کے نام سے کر سکتے ہیں، اگر کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ کچھ بھائی نے پیسے ملا کر ایک جانور خرید لیا، اپنے گھر میں قربانی کر لی اس کی، تو اب وہ کسی پر بھی واجب نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر وہ قربانی کی، تو اب واجب نہیں ہے، تو اب وہ کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ابو کے نام سے، اپنی امی کے نام سے، اپنے نام سے، اپنی بیوی کے نام سے، جس کے نام سے چاہے قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ چاہے گھر میں پہلی بار قربانی کر رہے ہوں، چاہے دوسری بار، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کے نام سے ہوگی۔
اگر آپ کے یہاں کسی کے یہاں واجب نہیں ہے تو پھر آپ چاہے بڑے بھائی کے نام کی کیجیے، چاہے چھوٹے بھائی کے نام سے کیجیے، چاہے مرحومین کے نام سے کیجیے، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کیجیے، جس کے نام سے چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر واجب نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، اگر واجب ہے آپ کے گھر تو پھر جس کے اوپر واجب ہے اسی کے نام سے ہوگی۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے یہاں 2 قربانی ہو رہی ہیں۔ پہلی قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کے نام سے ہو رہی ہے، دوسری قربانی آپ جس کے نام سے کرنا چاہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، مرحومین کے نام سے، اپنے بزرگوں کے نام سے، اپنے گھر کے کسی اور فرد کے نام سے، ماں باپ کے نام سے یا بیوی کے نام سے یا گھر کے کسی اور بچے بالغ بچے کے نام سے، جس کے نام سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کو پھر 2 قربانی کرنا ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا واجب جو قربانی ہے آپ کے اوپر، آپ وہ کسی اور کے نام سے کر دیں۔ اگر وہ کسی اور کے نام سے کر دی تو جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ حق ادا نہیں ہوا، پھر وہ واجب ادا نہیں ہوا، وہ آپ کو واجب ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر آپ اس کے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کے ہی نام سے ادا ہوگی۔ اب گھر میں چاہے وہ پہلی بار قربانی ہو رہی ہو، چاہے دوسری بار قربانی ہو رہی ہو، جس کے اوپر واجب ہے اسی کے نام سے ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو پورے صورت مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں، اچھی طرح مسئلے کو سمجھ کر پھر کس کے نام سے ہوگی قربانی، پھر قربانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔